بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک ٹیلیسکوپ ہے، لیکن یہ اب تک کی بنائی گئی سب سے ایڈوانسڈ اور پاورفل ٹیلیسکوپ ہے۔ 1996 میں NGST کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ NGST یعنی نیکسٹ جنریشن اسپیس ٹیلیسکوپ۔ بعد ازاں 2002 میں اس کا نام تبدیل کر کے ناسا کے ایک ایڈمنسٹریٹر جیمز ایڈوین ویب کے نام پر رکھا گیا۔ یہ ٹیلیسکوپ بنیادی طور پر انفراریڈ فلکیات کو انجام دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی ریزولوشن اور سینسٹیویٹی ہبل کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور یہ ڈسٹ کے بادلوں کے اندر بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فلکیات کے تمام شعبوں کی ریسرچ میں مدد کرے گی۔ یہ پروجیکٹ ناسا، ایسا اور سیسا کے تعاون سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ ناسا یعنی نیشنل آسٹروناٹس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، ایسا یورپین اسپیس ایجنسی، سیسا کینیڈین اسپیس ایجنسی۔ یہ ٹیلیسکوپ 25 دسمبر 2021 کو لانچ کی گئی اور اسے L2 پوائنٹ پر بھیجا گیا۔ L2 پوائنٹ جو کہ سورج اور زمین کے زیر اثر ایک پوائنٹ ہے جہاں چھوٹے ماس کی اشیاء اپنا توازن برقرار رکھ سکتی ہیں۔ حال ہی میں اس نے کچھ تصویریں بھیجی ہیں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابھی ابتدا ہے، اس کی ایکسپیکٹڈ لائف 20 سال ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ کم از کم 10 سال یہ اسپیس ایکسپلوریشن میں مدد کرے گی۔ اور اگر اس کے انسٹرومنٹس کی بات کریں تو یہ اس کا پرائمری میرر ہے۔ یہ بیریلیم سے بنا ہوا گولڈ کوٹڈ میرر ہے۔ اس کا ڈایامیٹر 21 فٹ ہے، اور یہ 18 الگ الگ ہیگزاگونل میررز سے مل کر بنا ہے، اور یہ اس کا سیکنڈری میرر ہے، جبکہ یہ اس ٹیلیسکوپ کا ٹرشری میرر ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ 3 میررز پر مشتمل ہے۔ جب لائٹ پرائمری میرر پر پڑتی ہے تو یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر یہ سیکنڈری میرر پر پڑتی ہے، اور یہاں سے ریفلیکٹ ہو کر یہ ٹرشری میرر پر جاتی ہے، اور ٹرشری میرر کے ذریعے سائنٹیفک انسٹرومنٹس اس لائٹ کو ریسیو کر کے اس کی فردر پروسیسنگ کرتے ہیں۔ اور یہ سن شیلڈ ہے جو کہ 5 لیئرز پر مشتمل ہے۔ یہ اس ٹیلیسکوپ کو اور اس کے انسٹرومنٹس کو سورج کی روشنی اور حرارت سے محفوظ رکھتی ہے، اور یہ اس کا اینٹینا ہے جو کہ زمین پر ڈیٹا بھیجنے میں مدد کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ انسٹرکشنز ریسیو بھی کرتا ہے ناسا کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے۔ تو اینٹینے کا فنکشن یہ ہے کہ یہ کمانڈز ریسیو کرتا ہے اور اس کے مطابق ڈیٹا سینڈ کرتا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کو بنانے میں 30 سال لگے اور $10 بلین خرچ ہوئے۔ اس کو ریپیئر کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ فی الحال ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم L2 پوائنٹ پر جا کر اس کو ریپیئر کر سکیں۔ زمین پر اس کا وزن 14,300 پاؤنڈ تھا، اور مدار میں ہر چیز بے وزن ہوتی ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ اس وقت زمین سے 1.5 ملین کلومیٹر دور L2 پوائنٹ پر موجود ہے، اور اس کو وہاں تک پہنچنے میں 1 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ اب ہم بات کریں گے اس کے پاور سسٹم کے حوالے سے کہ اس میں کون سا فیول استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ زمین سے مدار تک پہنچی ہے اور مدار میں اپنی گردش برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو اس میں ہائیڈرازین ایز اے فیول استعمال ہوتی ہے، جبکہ ٹیٹرا آکسائڈ ڈائی نائٹروجن ایک آکسیڈائزر کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کے پاور سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسپیس کرافٹ بس کو سمجھنا پڑے گا۔ اسپیس کرافٹ بس اس ٹیلیسکوپ کے آپریشن کے لیے ضروری معاون افعال فراہم کرتی ہے۔ یہ بس 6 بڑے سب سسٹمز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، الیکٹریکل پاور سب سسٹم۔ یہ سب سسٹم سورج کی روشنی کو سولر پینلز کے ذریعے الیکٹریکل پاور میں تبدیل کرتا ہے، اور یہ پاور دوسرے سب سسٹم چلانے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 2، ایٹیٹیوڈ کنٹرول سسٹم۔ یہ سب سسٹم ٹیلیسکوپ کو ایک مستحکم مدار میں برقرار رکھتا ہے، اور یہ سسٹم ٹیلیسکوپ کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔
اور ٹیلیسکوپ کو اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ایریے پر فوکس کر کے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کمیونیکیشن سب سسٹم۔ اس سسٹم کے ذریعے ٹیلیسکوپ آپریشن کنٹرول سینٹر سے انسٹرکشن ریسیو کرتی ہے اور اس کے مطابق ڈیٹا سینڈ کرتی ہے۔ نمبر 4، کمانڈ اینڈ ڈیٹا ہینڈلنگ سسٹم۔ یہ سسٹم ٹیلیسکوپ کا دماغ سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک کمپیوٹر نصب ہوتا ہے اور ایک کمانڈ ٹیلیمیٹری پروسیسرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میموری یعنی ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس بھی ہوتی ہے جو کہ ڈیٹا سٹور کرتی ہے۔ نمبر 5، پروپلشن سسٹم۔ اس سسٹم میں فیول ٹینکس اور راکٹس ہوتے ہیں جو ایٹیٹیوڈ کنٹرول سسٹم سے ہدایات ملنے پر ٹیلیسکوپ کو مدار میں برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ راکٹس، تھرسٹرز اور پروپیلنٹس کے ذریعے یہ ٹیلیسکوپ زمین سے مدار تک پہنچی ہے، اور مدار میں اس کی نقل و حرکت بھی انہی کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے۔ اس میں 4 تھرسٹرز نصب ہیں جنہیں ایس کیٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایس کیٹس یعنی سیکنڈری کمبسچن آگمنٹڈ تھرسٹرز، اور اس کے علاوہ اس میں MRE-1 کے نام سے 8 راکٹ انجنز نصب ہیں۔ MRE یعنی مونو پروپیلنٹ راکٹ انجنز۔ مدار میں اس ٹیلیسکوپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ریئیکشن ویلز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے 6 ریئیکشن ویلز نصب ہیں۔ یہ ویلز رفتار کو تبدیل کرنے کے لیے پروپیلنٹ کا استعمال کیے بغیر ڈائریکشن تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت کام آتے ہیں جب ٹیلیسکوپ کو بہت کم مقدار میں گھمانا مقصود ہو، جیسے کسی ستارے پر فوکس کرنے کے لیے ٹیلیسکوپ کو تھوڑا بہت گھمانے کے لیے ریئیکشن ویلز استعمال ہوں گے۔ نمبر 6، تھرمل کنٹرول سسٹم۔ یہ سسٹم ٹیلیسکوپ کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ یہ ٹیلیسکوپ ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہی کام کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے حوالے سے بنیادی انفارمیشن فراہم کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹیلیسکوپ کو ان ڈیٹیل ڈسکس کر سکیں۔